السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے اس پر اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے، مگر خلاصہ یہ کہ مانن صحیح ہے۔ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے دفع دخل مقدر پہلے ہی کر دیا۔ اور یہ روایت بیہقی میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، مسند دارمی میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں۔ محترم حضرات، سبھی کو یہ بات معلوم ہے کہ آج عید الفطر ماشاءاللہ ہم لوگ نئے کپڑوں میں ملبوس، خوشبوؤں سے معطر، خوشیوں کا ایک ماحول ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم اپنے ایسے موقع پر ان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں جو ان تمام چیزوں سے محروم ہیں۔ ان کے پاس بدن کو چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس چھت نہیں ہے، ان کی چھتیں ختم کر دی گئی ہیں۔ ایسے مواقع پر ہم ان کو یاد کر کے، کم سے کم ان کو یاد کر کے ان کے حق میں دعا ضرور کیا کریں، اور اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ خداوند قدوس نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، بے حد و حساب۔ اس پر اللہ کا شکر کریں، اس لیے کہ اللہ نے خود بیان فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تم شکر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکر کی وجہ سے اس نعمت میں ترقی عطا فرمائیں گے، بڑھوتری عطا فرمائیں گے۔ ان کو بھی یاد کیا کریں۔ دوسری بات، اس حدیث کی تشریح سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ ماہ مبارک پایا اور روزہ نہ رکھا تو ان کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہٹے کھٹے ہو کر، صحت مند ہو کر، اللہ نے ان کو صحت کی نعمت سے نوازا، لیکن انہوں نے صحت کی نعمت کی قدر نہ کی، خداوند قدوس کے حکم کی خلاف ورزی کی کہ روزہ نہ رکھا۔ تو آقا نے فرمایا ایسے لوگوں کو ہمارے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہ کی نحوست پورے مجمع پر حاوی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہو تو اس کی وجہ سے سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط واقع ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی۔ جو قحط واقع ہوا، موسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کر جنگل میں نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ وحی نازل ہوتی ہے کہ موسیٰ، اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو ہمارا نافرمان ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ ایک آدمی نبی موجود ہے، دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے کہ ایک
اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو ہمارا نافرمان ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بارش رکی ہوئی ہے۔ چند لمحے گزرے تھے، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اے بار الہ، اس مجمع میں سے کوئی اٹھا بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اعلان بھی کیا کہ جو اس مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو وہ اس مجمع سے اٹھ کر چلا جائے، اس ایک کی وجہ سے ساری خلقت پریشان ہے، سب پریشانی کے عالم میں مصائب میں مبتلا ہیں، چلے جائے۔ وہ اٹھا نہیں، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے بار الہ، ابھی تو یہ حکم نازل ہوا تھا کہ اس مجمع میں ایک نافرمان ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، کسی نے جو ہے کوئی اس مجلس سے اٹھا بھی نہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، جب تم نے اعلان کیا تو جو گناہگار بنتا تھا اس نے دل ہی دل میں ہم سے رابطہ قائم کر لیا اور وہ ہماری طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگا، اے بار الہ، اگر میں اس مجمع سے اٹھ کر جاؤں گا تو لوگوں کی نظریں اٹھیں گی کہ اچھا یہ ہے وہ نافرمان، یہ ہے وہ بدبخت جس کی وجہ سے ہم مصیبت میں گرفتار تھے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب میں گرفتار تھے، یہ ہے وہ شخص۔ تو اے موسیٰ، اس نے ہم سے دل ہی دل میں رابطہ قائم کر لیا اور وہ ہماری طرف متوجہ ہو کر تائب ہو گیا۔ ہم نے اس توبہ کو قبول کر لیا اور اس کو معاف کر دیا اور بارش کو نازل کر دیا۔ تو دیکھا، ایک گنہگار کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہو گئے، تو اس لیے آقا نے فرمایا کہ اس کو ہمارے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ، مجھے جیسا کہ معلوم ہوا کہ وہ روزہ نہیں رکھتا، ہٹا کھٹا ہو کر اللہ نے تمام صحت کی نعمتوں سے نوازا اور پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا۔ تو دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جب صحت دی، قوت دی، تو جو اعمال کرنے کے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ بات تو تمہیداً ہوئی، اب روایت کی طرف آ جائیے۔ اور اس سے پہلے ایک اعلان بھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عیدگاہ کا کام بہت دنوں سے کچھ رکاو بھی ہے، کچھ پیسے کی ادائیگی بھی باقی ہے، اور یقیناً یہ ہم سب کی ضرورت ہے اور ہم سبھی کا کام ہے، تنہا کسی فرد کا نہیں، کسی کمیٹی کا نہیں۔ تو اس لیے اس کام کو مل جل کر جتنا بھی اس سلسلے میں تعاون ہو سکتا ہو کرنا چاہیے، دل کھول کر کے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسم، کوئی چیز اسلامی نہیں ہوگی، صرف نام اسلامی باقی رہ جائے گا، باقی تمام چیزیں غیر اسلامی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل جو پیشین گوئی فرمائی تھی، حرف بحرف صادقہ رہی ہے کہ آج نام ضیاء الرحمن ہے، عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، جی سعد ہے، سعید ہے، نام تو ہمارا اسلامی ہے لیکن ہمارے کام سارے غیر اسلامی ہیں۔ ہر آدمی اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھے کہ میں اسلام کو کتنا فالو کرنے والا ہوں، میں اسلام کی تعلیمات پر کتنا عمل پیرا ہونے والا ہوں، میں اسلام کے طور و طریق پر کتنا میں چلنے والا ہوں۔ ہر آدمی اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھے، اپنی خارجی زندگی ہو، داخلی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، آپ کے معاملات ہو، آپ کی معاشرت ہو، آپ کی معاشیاتی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، تمام زندگیوں پر، تمام شعبوں پر نظر ڈالے، کیا ہم ان تمام شعبوں میں اسلامی تعلیمات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ان تمام شعبوں پر اسلامی تعلیمات حاوی ہے؟ ہر ایک نظر ڈال کر دیکھے، نہیں، ساری چیزیں غیر اسلامی نظر آتی ہیں۔ صرف اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟
صرف اسم باقی رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، ہم نام کے مسلمان باقی رہیں گے، باقی ہمارے کارنامے سب غیر اسلامی ہوں گے، ہمارے کارنامے تمام کے تمام جو ہے وہ غیر اسلامی، شریعت اسلامیہ کے خلاف، شریعت مطہرہ کے خلاف ہوں گے۔ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم نے آج صبح سے شام تک کیا کیا ہے، چارٹ تیار کریں، صبح سے شام تک کا آپ چارٹ تیار کریے اپنا، اور دیکھیے میں نے کتنی اللہ کی بغاوتیں صبح سے شام تک کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو میں نے زندہ کیا ہے۔ ہر آدمی جائزہ لے تو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اور یہ بھی روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ گناہوں کا سیلاب تمہیں بہا کر لے جائے گا، ایک سیلاب آئے گا اور تم مانند تنکوں کے اس میں بہہ جاؤ گے، ایسے حالات آئیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تھوڑی مقدار میں ہوں گے؟ ہماری مقدار تھوڑی ہوگی کمیت کے اعتبار سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، کثیر تعداد میں ہوں گے، کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن مانند تنکوں کے ہوں گے، مانند تنکوں کے ہوں گے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہوگی، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی، جو چاہے گا تمہیں جس طرف ہکانا چاہے گا تم اسی طرف ہکتے چلے جاؤ گے، تو معاصی کا ایک سیلاب آئے گا، گناہوں کا ایک سیلاب آئے گا، اور یہ تمام کے تمام اس میں بہہ پڑیں گے۔ کثرت کے باوجود دشمن سے، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس وقت۔ وہی دور ہے، اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم ہیں کثیر تعداد میں، لیکن ہماری حیثیت تنکے سے زائد نہیں ہے۔ جیسے سمندر ہوتا ہے نا، سمندر کی ایک لہر آتی ہے، وہ تمام کوڑا اور کرکٹ اور جھاگ کو بہا کر کے لے جاتی ہے، تو اسی طرح یہی حال ہمارا ہو رہا ہے۔ تو ہم صرف نام کے مسلمان باقی رہ گئے، ہمارے کارنامے اسلامی نہیں رہ گئے ہیں، ہم اسلام پر باقی نہیں رہ گئے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب قید کیا گیا تو مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کریم مخلوق ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ تھا۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل صعوبتوں کے ساتھ قید کو برداشت کر رہے ہیں، تو مصاحبین جو تھے انہوں نے کہا بھی کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ مخلوق ہے، تو ہم جو ہے سارے انتظامات آپ کے رہائی کے کر لیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں اپنی ذات کو بچانے کی خاطر جو لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، جو میرے پیچھے چل رہے ہیں، جو میری اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں، میں ان تمام کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ جان چلی جائے، لیکن جو مسئلہ ہے میں اسی پر قائم رہوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہوں۔ یہ ہے اسلامی صورت۔ تو اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اس کے جو کام ہے وہ ہماری زندگیوں سے رخصت ہو جائیں گے، اور رخصت ہو چکے ہیں۔ شراب عام ہے، یہ اسلامی کام ہے، شراب کا پینا۔ شراب عام ہوتی جا رہی ہے، جوا عام ہوتا جا رہا ہے، زناکاری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جو مسلمان زناکاری میں کھلم کھلا مبتلا ہو، شراب نوشی میں مبتلا ہو، اور اس کے نام الگ الگ رکھ دیے جائیں، کوئی کہتا ہے کہ صاحب ہم تو بیئر پیتے ہیں، شراب نہیں ہے، تو بیئر بھی تو شراب ہی ہے۔ نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی ہے۔ تو شراب تم پیے جاؤ اور تم کہو، دعویٰ کرو کہ ہم مسلمان ہیں، تم جوا کھیلے جاؤ اور تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں، تم جو ہے ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہو، ایک دوسرے کی عزتوں کو تاتار کرتے رہو، اور تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہاں ہو مسلمان؟
کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا مسلمان اسی کا نام ہے؟ تم طلاق کثرت کے ساتھ دیتے رہو، لڑکیوں کو جو ہے موبائل کے ذریعے بھگا کر لے جاتے رہو، کیا اس کا نام اسلام ہے؟ طلاقوں کی کثرت اتنی کثرت کہ کہیں اور شاید نہ ہو جتنی ہماری اس بستی میں طلاق کی کثرت ہو رہی ہے. اور پھر کہا کہ ہم مسلمان ہیں، پھر یہ دعویٰ کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم دعائیں خدا بند قدوس کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہے، تو اللہ کی مدد کیسے آ جائے گی؟ تم زناکاری کرو اور اللہ کی مدد کی توقع رکھو، تم شرابیں پیو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی توقع رکھو، تم جو ہے طلاقیں دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی امید رکھو. کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے. جب تم کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرو گے، اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں بذات خود موجود ہیں، بذات خود جبل الرمات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کھڑا کیا تھا کہ ہم جنگ جیتے یا ہاریں تمہیں اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے. جنگ جیت جاتے ہیں، صحابہ کرام مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو وہ جو پہاڑی پر صحابہ کو کھڑا کیا تھا چند، انہوں نے یہ سوچا، ان میں اختلاف رائے ہو گیا. چند صحابہ نے اس میں سے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم جیت گئے تو چلو ہم بھی مال غنیمت کو اکٹھا کریں. کچھ نے ان میں سے کہا کہ نہیں، جب تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بلائیں گے ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. کچھ چلے گئے، 3 یا 4 صحابی وہاں باقی رہ گئے. دشمن بھاگ چکا تھا، لیکن دشمن نے دیکھا کہ اس مورچے پر صرف چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں. وہ آیا، صحابہ کی جان میں جب تک جنگ تھی لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. ادھر صحابہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے، بے خبر تھے. دشمن نے حملہ کیا، وہ کامیاب ہو گئے. تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، شکست میں تبدیل ہو گئی. کیوں؟ یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، بس یہی بتانا چاہ رہا ہوں میں. لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی نافرمانی، حالانکہ وہ قصدن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے میں بعض نے یہ مطلب لیا اور بعض نے یہ مطلب لیا کہ جب جنگ جیت گئے تو اب یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے. قصدن نہیں تھی، وہ خطائے قصدی نہیں تھی، اختلاف تھا آپ کے قول کو، آپ کی بات کو سمجھنے میں. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس ذرا سی غلطی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی ہلکی سی مخالفت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے فوراً دکھلا دیا، تم اگر نبی کی مخالفت کرو گے تو نبی موجود ہے، جیتی ہوئی جنگ ہار بھی سکتے ہو، شکست بھی اس میں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی بذات خود موجود ہے. اور جہاں رات دن اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہوں، ہمارے اوقات خداوند قدوس کی نافرمانیوں میں گزر رہے ہو، ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اعلان ہو رہی ہو، تو پھر تم یہ توقع رکھتے ہو کہ اللہ کی مدد آ جائے؟ پھر کیسے توقع رکھتے ہو؟ تمہارے ایام ہوٹلوں پر گزرتے ہیں، تمہاری راتیں ہوٹلوں پر گزر رہی ہے. 2 اور 3 بجے تم ہوٹلوں پر جو ہے کہیں چائے اور کہیں بریانی اور کہیں کھانے پینے میں تمہارے اوقات گزر رہے ہیں. مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ تم رات بھر ٹہلتے رہو، ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پیتے رہو، گپ شپ کرتے رہو. ہوٹلوں پر بیٹھ کر تم جو ہے گپ شپ کرتے ہوئے رات کو یوں ہی گزار دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو
قیمتی لمحات تمہیں عنایت کیے تھے کیا اس لیے دیے گئے تھے کہ تم ان اوقات کو بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی میں گزارو؟ فجر کا وقت ہوتا ہے، بستروں پر جا کر لیٹ جاؤ، فجر کی نماز بھی غائب کر دی، روزہ کو بھی غائب کر دیا اور دیگر اعمال کو بھی غائب کر دیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا؟ اور کیا تم ان تمام نافرمانیوں کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید لگائے ہوئے ہو کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے، خداوند قدوس کی نصرت آ جائے؟ کیسے نصرت آ سکتی ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں۔ میں بھی بمبئی تھا، وہاں بھی مختلف لوگوں نے یہی سوال کیا کہ صاحب یہ حالات اس طرح کے ہیں، کیا کیا جائے ایسے حالات میں؟ جگہ جگہ مسلمان پٹ رہا ہے، جگہ جگہ ہزیمت کا شکار ہے، مصائب اور آلام کا شکار ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ سوال خاص طور سے، یہ جملہ زبان پر، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ دعائیں کی جا رہی ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ساری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہے۔ تو اگر صرف دعا سے کام چلتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تشریف کیوں لے جاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں بیٹھے ہوئے دعا کرتے رہتے، سارا کام ہو جاتا۔ کیوں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کی دعا سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو نہیں سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، غزوات موجود ہے، تاریخ موجود ہے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرو، پڑھو، تو صرف اگر دعاؤں سے کام چلتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کی دعا ہے نہیں۔ تم سارا کام دعا سے کرنا چاہتے ہو، جو ذمہ داری اللہ نے تم پر ڈالی ہے تم آخر اس کو کیوں نہیں نبھا رہے ہو؟ اس کو کیوں نہیں نبھا رہے ہو؟ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، دعائیں ہو رہی، بس دعا کر جاؤ، نماز چھوڑ دو، زکوٰۃ دینا چھوڑ دو، روزے رکھنا چھوڑ دو، دعا کر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ دعاؤں سے کام بن جائیں گے۔ اگر دعاؤں سے کام بنتے، اگر دعاؤں سے، محض دعا سے کام بنتے، عملی طور پر کوئی جد و جہد نہ ہوتی تو پھر تو اسلام پھیل جاتا، پھر تو اسلام پھیل جاتا جی۔ تو صرف دوستو دعا بھی کرو، اس سے انکار نہیں، لیکن صرف دعا پر اکتفا کر لینا، صرف دعا پر جو ہے اعتماد کر لینا، باقی کوئی اور کام نہیں کرنا، تمام قسم کی بدماشیاں ہم کرتے رہے اور دعا کرتے رہے، ایسی دعا تمہارے منہوں پر پھینک کر مار دی جاتی ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حدیث شریف میں خود موجود ہے کہ بعض آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، پکار رہا ہے، لیکن کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی کی دعا قبول ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام سے پلا اور بڑا ہو وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ تمہاری دعا قبول ہوگی جب پیٹ میں تمہارے مالے حرام اتر رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف اپنے زمانے کا بہت بڑا ظالم مشہور ہے، ظالم مشہور ہے۔ تو صوفیہ کی ایک جماعت تھی جو مستجاب الدعوات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کر دیں وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو حجاج ابن یوسف کو فکر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بد دعا کر دے اور میں ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جاؤں۔ حجاج ابن یوسف نے کیا کیا؟ سب کی دعوت کر دی، اور دعوت کر کے جب وہ کھانا کھا کر چلے گئے تو دیکھو کیسا اس کا ایمان پختہ تھا، یقین پختہ تھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں اب ان کی بد دعا سے مطمئن ہو گیا، اس لیے کہ مال حرام ان کے پیٹ میں نے اتار دیا ہے، مال حرام ان کے پیٹ میں اتار دیا اور ان کی بد دعا سے میں مطمئن ہو گیا ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو جب مال حرام پیٹ میں اترے گا، دعا مانگو گے، دعا قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی قبول اللہ کی بارگاہ میں۔ تو صاحب اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آ رہی، دعائیں ہو رہی ہیں، جو کام کرنے کے ہیں کیا وہ تم کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کیوں نہیں کر رہے؟ جب کرو گے
تب اللہ کی مدد آئے گی. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور خداوند قدوس دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دے گا. کیا تم نے اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا؟ کیا تم نے شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاری؟ کیا تم نے سود لینا چھوڑا؟ سود عام ہوتا جا رہا ہے، جسے دیکھو سود لے رہا ہے. ہمارا یہ نوجوان طبقہ فائنانس پر گاڑیاں نکال رہا ہے، موٹر سائیکلیں نکال رہا ہے، کار نکال رہا ہے. کیا وہ سود نہیں ہے؟ کیا تم نے مسئلہ معلوم کیا؟ ضرورت بے ضرورت پورا معاشرہ اس میں ڈوبا ہوا ہے. تو جب سود جس کے متعلق حدیث شریفہ میں لعنت آئی ہے اور اس کا کم سے کم گناہ جو ہے وہ کیا معلوم ہے؟ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، دیکھ لینا. ہلکے درجے کا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنا، یہ ہلکا درجے کا گناہ. تو ہمارا نوجوان طبقہ خوش ہے، میرے پاس اسپلنڈر ہے، میرے پاس فلانا گاڑی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ بینک سے نکلوا کر کے لا رہا ہے. چند پیسے دیے اور قسطوں پر گاڑی نکلوا رہا ہے، بیاج دے رہا ہے، سود دے رہا ہے اور خوش ہے. ایک گناہ کا کام، ایک حرام کام، اور اس پر خوش ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ نصرت کیسے آ سکتی ہے اس صورت میں جب کہ تو حرام میں ملوث ہو. سود جس کے لیے اعلان جنگ ہے اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج ہم کھلم کھلا اس کے اندر جو ہے مبتلا ہے. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، آقا نے فرمایا کہ لوگ اعلان سود کھائیں گے، سود میں ملوث ہو جائیں گے. تو جب پورا معاشرہ سود میں ملوث ہو جائے تو تمہاری دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ تمہاری عبادات کہاں قبول ہوں گی؟ تمہاری نمازیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تم کتنا بھی مانگو اللہ سے، جب سود تمہارے پیٹوں میں اترے گا، جب سود میں تم ملوث ہوگے تو تم بچ نہیں سکتے ہو. اللہ کا جب عذاب پھر آئے گا اور اللہ جب تمہیں گرفت میں لے گا اور گھیرے میں جب لے گا تو تم بچ نہیں سکتے ہو. آج تم اسی گھیرے میں ہو، اللہ کی گرفت میں ہو، اللہ کی پکڑ میں ہو. پناہ مانگو، متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو. تو اس لیے دوستو سود جیسی لعنت ہم اس میں ملوث ہیں. تو اس لیے فائنانس پر گاڑی مت لو. ضرورت بے ضرورت، ضرورت ہے نہیں ہے لے رہا، اور وہ تو لے ہی رہے ہیں گاڑیاں. موبائل لیے جا رہے ہیں، اب قسطوں پر موبائل خریدے جا رہے ہیں، ہر چیز قسطوں پر خریدی جا رہی ہے، سود پر خریدی جا رہی ہے. کوئی جو ہے امتیاز باقی نہ رہا ہو. تو جو معاشرہ سود جیسی بیماری میں، خبیث ترین بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ پھر کبھی فلاح نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی فلاح نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سود کی جب حرمت نازل ہوئی، زمانے جاہلیت میں سود لیتے تھے، دیتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دارالحرب ہے، یہاں سود لینا جائز ہے. غلط ہے بالکل. مکہ اس وقت دارالحرب ہے، مکہ دارالحرب ہے، اور جو سود کی حرمت کی آیت ہے وہ مکی ہے. تو مکے میں حرمت نازل ہو رہی ہے، چھوڑ دیا گیا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. تو بعض لوگ سود ہی کو جائز کرنے پر لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو بہرحال تو جو معاشرہ سود میں ڈوب جائے تو معاشرہ فلاح کیسے پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا. اور پھر ہمارے ہاں ایک نظام چل رہا ہے، دیکھو کان کھول کر سن رہے ہو بات. ہمارے یہاں طلاق دے دی جاتی ہے، جو وہ لڑکی مطلقہ ہو جاتی ہے، مطلقہ ہونے کے بعد اس کو پیسے دیے جاتے ہیں. جب دوسری جگہ اس کا نکاح ہوتا ہے تو لڑکی والا کئی 3 لاکھ روپے، کئی 4 لاکھ روپے، کئی 5 لاکھ روپے، کئی 10 لاکھ روپے، کئی 15 لاکھ روپے لیے جاتا ہے. اور باقاعدہ اس کے لیے کمیٹی بنی ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے. وہ مجرم ہے، مجرم. اللہ کی عدالت میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ بالکل حرام ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کر رہا ہوں کہ اس پیسے کا لینا حرام ہے. مانگتے ہیں، بھکاری بن گئے ہو تم، جا کر کے پیسہ مانگتے ہو. لڑکی والے سے کہتے ہو کہ 3 لاکھ روپے دو، 4 لاکھ روپے دو. یہ فیصلے 3 لاکھ اور 4 لاکھ میں ہو رہے. طلاق کام ہو رہی ہے، وہ 3 لاکھ روپے دے دیتا ہے، دوسری لڑکی کو اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، وہ پھر اس کو طلاق دے دی، پھر 4 لاکھ روپے اور اس سے 5 لاکھ روپے لے لیے گئے. دوستو یہ مذاق ہے. تم قرآن کا مذاق بنا رہے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق بنا رہے ہو، تم
آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی دھجیاں اڑا رہے ہو، جس معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، وہ معاشرہ کبھی جو ہے کامیاب معاشرہ نہیں بن سکتا ہے، وہ کبھی جو ہے اچھا معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو یہ فیصلہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کی عدالت میں مجرم ہے، مجرم۔ یہ اس کا حل ہے کہ 3 لاکھ دلوا دیا جائے، اور ایسا ہی واقعات میرے علم ہے 3 طلاق دے دی گئی اور پھر بھی اس کو اسی کے نکاح میں بیٹھا دیا گیا، نہ کسی طرح کا دوسرے کے ساتھ نکاح ہوا ہے، عدت گزاری گئی ہے، اسی کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ یہ حرام کاری ہو رہی ہے، اعلان حرام کاری ہے۔ علامہ جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو شخص طلاق کے مسئلے میں صرف اس بات پر عمل کر لیتا ہے کہ 3 طلاق کے بعد 1 طلاق قرار دے کر ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دے کر پھر اسی کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے، علامہ جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سوء خاتمے کا خطرہ ہے، سوء خاتمے کا خطرہ ہے، ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو معاشرہ ایسی لعنتوں میں ملوث ہو، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اور ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی کہ طلاق کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف جو ہے فیصلہ کر دیا جائے، اور فیصلہ کرنے کے بعد ایک رقم خطیر جو ہے لے لی جائے۔ میں نے ایک صاحب کو کہا کہ یہ تو لینا حرام ہے، کیوں مانگ رہے ہو، کیوں لے رہے ہو، کیوں مطالبہ کر رہے ہو؟ کہنے کے صاحب چل رہا ہے، تو یہ تو چل رہا۔ ابے چل رہا ہے، کس نے چلایا؟ اللہ کا چلایا ہوا ہے، اللہ کے حبیب کا چلایا ہوا ہے، کسی محدث نے چلائی ہے یہ بات، کسی فقیر نے چلائی ہے یہ بات کہ جی چل رہا۔ تو میں نے کہا بھائی حرام کا اگر چلا ہو جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہے سود بھی تو چل رہا، پھر یہ بھی جائز ہو جانا چاہیے۔ بس سود کا رواج تو عام ہے، سود بھی چل رہا وہ بھی جائز ہو جائے۔ تو میں نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے، جہالت کی بات ہے۔ چلن اگر کسی چیز کا ہو جائے اور شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، اس چلن کو ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ ذمہ داری صرف چند لوگوں کی نہیں ہے کہ وہ کمیٹی کے چند لوگ جو کمیٹی بن گئی صرف وہی اس کام کو انجام دیں گے، نہیں، یہ پوری بستی کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری پوری بستی کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے مل جل کر اس کام کو نہ کیا، اور یہ جو لعنتیں اس معاشرے پر پڑ رہی ہیں اور جن اسباب کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے پڑ رہی ہیں، اگر تم نے ان تمام چیزوں کے خلاف تم کھڑے نہ ہوئے اور ان پر اگر تم نے قدغن نہ لگائی تو آنے والی نسلیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تم اگر لانا چاہو گے، شریعت مطہرہ کے مطابق ان کو ڈھالنا چاہو گے، وہ ڈھل نہیں سکتے ہیں، وہ آ نہیں سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہر فرد کی بنتی ہے، یہ ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے، صرف چند آدمیوں کی نہیں۔ ٹھیک ہے وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، ذمہ داری سب کی ہے۔ نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے بستی والو، نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے بستی والو، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں، ختم ہو جائے گی تمہاری داستاں۔ مشہور ہے کہ یہ علماء کی بستی ہے، یہ حفاظ کی بستی ہے، یہ تبلیغی جماعت کا بڑا کام یہاں پر موجود ہے، وہ کام سب ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود برائیاں، خرابیاں، بدماشیاں سوال ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی اس کے اندر جو ہے بجائے اس کے کہ گراؤ آنا چاہیے تھا، اس کے اندر کمی آنی چاہیے، نہیں، اس کے اندر اضافہ ہے۔ ہمارے ہاں ہر دن ایک نئی رسم نکل کر کے آتی ہے، ختم تو کیا ہوتی، شکلیں، رسومات کی نئی نئی شکلیں نکل کر وجود میں آتی ہے۔ ایک صاحب کا فون آیا کہ جی آپ ہمیں ٹائم دے سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھیا کائی کے لیے؟ کہ جی وہ نام رکھا جا رہا، آپ تشریف لے آتے، تھوڑا سا چھوٹا سا پروگرام ہے، آپ کا بیان ہو جائے گا، بچے کا نام رکھا جائے گا۔ تو میں نے کہا نام رکھا جا رہا ہے صرف، اور مجھے دعوت دے رہے نام رکھنے کے لیے، تو اس میں دعوت کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی نام رکھ دو کہ نہ ذرا گھر والے خوش ہو جائیں گے۔ ہاں نام رکھنے پہ پارٹی، مطلب حد ہے۔ بچے کا نام رکھا جا رہا ہے، بلا کر ناشتے ہو رہے ہیں، دعوتیں کی جا رہی ہیں، کھانے کیے جا رہے ہیں، سب نام رکھا جا رہا۔ کیا اس سے پہلے نام نہیں رکھا جاتا تھا؟ بھئی آپ کا، ہمارے والدین نے، آپ کے والدین نے نام رکھا، تو کیا کوئی میٹنگ بلائی تھی؟
क्या किसी को दावत दी थी कि आ जाओ नाम रखा जा रहा है ना? एक नई रस्म वजूद में आती है, हर दिन एक नई चीज वजूद में आ रही है। उन रसूमात को जो जारी है हम उन्हीं को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए तो आका ने फरमाया था ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुन, इसीलिए तो फरमाया था कि इस्म बाकी रह गया है, बस नाम सिर्फ बाकी है, बाकी इस्लामी चीज है, इस्लामी तौर तरीक हमारी जिंदगियों से निकल चुके हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे साथ शामिल हाल नहीं है। अगर तुम ये चाहते हो कि हम जो है अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे साथ शामिल हाल हो जाए तो हमें इस्लामी चीजों को अपनाना होगा। इसलिए आगे आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्म, और नहीं बाकी रहेगा कुरान से भी मगर उसको हुरूफ और नुकूश वो बाकी रह जाएंगे। बाकी अमली तौर पर जो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात हमें दिए हैं वो सब हमारी जिंदगियों से ये माशरे से निकल जाएंगे, सिर्फ नकुश बाकी रह जाएंगे। यही हाल आज है, आज यही हाल है। इतना बड़ा ये इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतना बड़ा मजमा है। पहली बात तो यह है कि हर आदमी गौर करे मैं रोजाना कुरान कितना पढ़ता हूं, कितना कुरान पढ़ते हैं, क्या मामूल है आपका रोज कुरान पढ़ने का? कोई मामूल बनाया? नहीं। रमजान आ गया तो पढ़ लिया, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बाकी कुरान उठा के देखने की जरूरत नहीं है। तो जब तुम्हारा कुरान के साथ ये राब्ता है, ये ताल्लुक तुम्हारा कुरान के साथ है कि तुम उसको खोलकर नहीं देख सकते, तुम उस कुरान करीम को पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो अमल का नंबर तो बाद में है, पहले आदमी पढ़े। यहां तो कयात ही गायब है। हमने देखा फजर की नमाज जब होती थी और नमाज के बाद घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें आया करती थी। अब तिलावत की आवाज गायब है, बल्कि क्या है, हमारा बिलखुसूस ये नौजवान तबका जब रात को सोता है कान में लीड लगा लेता है, गानों को चालू कर लेता है। जब वो सोता, जब उसको नींद उस हालत में आती है गाना चलते हुए होता है और उसकी नींद पूरी होती है। जब उठता है तब गाना चलता है, तब जो है उसकी सुबह होती है। तो हमारी सुबह, हमारी शाम और सुबह गाने के सुनने पर, और गाने के जब सुबह होती है तब भी गानों के सुनने पर होती है। तो उस मुआशरे से क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि ये मुआशरा साले हो जाएगा, ये सुधरेगा? जब देखो मोबाइल हाथ, मोबाइल पर सुबह वो आंख खुलती है सबसे पहले मोबाइल पर हाथ जाता है। हम व्हाट्सएप पर कितने मैसेज आए हुए हैं, फेसबुक पर क्या क्या आया हुआ है, ये देखते हैं। सुबह उठते ही फिर उनके जवाब देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के बंदे, सुबह उठा है, दुआ पढ़कर उठ, वुजू कर, नमाज पढ़, मस्जिद की तरफ चल, ये सब काम नहीं है करने के। तो कुरान करीम जो तिलावत हमें करनी चाहिए थी, हमें एक मामूल तिलावत का बनाना चाहिए था, उसमें हम सिफर नजर आ रहे हैं। और आवामी नहीं, खवास का तबका भी, हमारा पढ़ा लिखा तबका भी कुरान करीम की तिलावत रोजाना एक मामूल बनाकर करें, नहीं करता। तो जब हमारा कुरान की तिलावत का ये हाल है तो आगे अल्लाह ने कुरान में जो अहकामात दिए हैं उन अहकामात पर हमारा कितना अमल है, बताओ कितना अमल है? कुरान कह रहा वाला तजस्सुस मत करो एक दूसरे का। हम करते हैं, एक दूसरे के मामलात में घुसते हैं, ये क्या कर रहा, ये क्या कर रहा, ये कहां जा रहा, ये किधर से आ रहा। कुरान कह रहा मत करो, हम कर रहे हैं कि नहीं, हम करेंगे। ये कुरान की खिलाफ वर्जी हो रही कि नहीं हो रही? कुरान जिस चीज को रोक रहा है, कुरान जिस चीज पर कदम लगा रहा है, हम उससे बाज नहीं आ रहे, हम वही कर रहे हैं जो कुरान जिससे मना कर रहा है, कुरान करीम जिस चीज से रोक रहा है। तो दोस्तों, जो आका ने फरमाया था वो तो सादिक आ रहा है, हर बार सादिक है, हरूफ बाकी हैं, नुकूश बाकी हैं, बाकी उनमें जो अल्लाह ने हमें अहकामात दिए हैं वो हमारी जिंदगियों से गायब है, सिफर है। हमारे कारोबार, कुरान खुद कह रहा है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, हमने बै को, खरीदो फरोख्त, बिजनेस को जायज करार दिया, सूद को हराम करार दिया। तो हमारा जो बिजनेस का निजाम है, देखो इस्लाम बड़ा कामिल और मुकम्मल मजहब है, उसने बिजनेस का भी एक निजाम दिया है, माशियात का एक निजाम दिया है, तिजारत का एक निजाम दिया है।
کیا ہمارے پاس وہ نظام تجارت ہے ہمارے پاس کوئی نظام تجارت؟ کوئی تجارت کا نظام نہیں. ہمارے ہاں بھیڑ چال ہے، جو جدھر کو چل پڑا وہ ادھر ہی کو سارے بھاگ لیا. کوئی سگریٹ کی بزنس کر رہا تو اسی کی طرف بھاگ لیا. ارے اللہ کے بندو، دیکھو تو ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں مسائل کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے ہاں تجارت کا جو اسلام نے ایک سسٹم دیا تھا، جو ایک نظام دیا تھا بزنس کا، وہ نظام ہمارے یہاں نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور ان کی طرف سے ایک آرڈر ہے. کیا؟ ایک اعلان، ایک آرڈر یہ ہے کہ ہمارے بازار میں وہ شخص تجارت نہ کرے، بزنس نہ کرے جو مسائل تجارت سے واقف نہ ہو. پہلے مسائل سیکھ کر آؤ، پھر تجارت کرو. یہ ہے اصول ہمارے یہاں ہے. بزنس کا اصول ہمیں معلوم ہے، تجارت کا اصول ہمیں معلوم ہے. کس صورت میں حلال ہے اور کس صورت میں حرام ہے. کیا ہم نے اس کے طریقہ کار کو کسی سے معلوم کیا؟ نہیں. ہم سب سے بڑے مفتی ہیں، ہمارے آگے تو کوئی بڑے بڑے مفتی فیل ہیں. ہم جس چیز کو جائز قرار دے دیں وہ جائز ہے، جس چیز کو ہم حرام قرار دے دیں حرام ہے، اور جس چیز کو ہم کہے جائز ہے تو جائز ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں قرآن نے ایک نظام دیا ہے، ہم نے کبھی اس پر بیٹھ کر سوچا نہیں. ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. اسلام جتنا سسٹمیٹک ہے، اسلام نے جتنے سسٹم پیش کیے ہیں، ہم ان تمام سسٹموں سے دور ہیں. ہمارا کاروباری طریقہ کار وہ بھی شریعت کے خلاف، وہ بھی شریعت کے خلاف. کوئی بتا دے، اول تو پوچھنا نہیں چاہتے، بتا دے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب اس پر بیان کر دیو، اس پر بیان کر دیو. وہ بیان تو کر دیا جائے، لیکن عمل، اصل کام تو عمل ہے. اگر ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو، تقریر پوری رات کرتے رہو، پورے دن کرتے رہے اور آپ سنتے رہے اور آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو تو بیکار ہے. تو اس لیے اپنے تجارت کے ڈھانچے کو صحیح کرو، شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنا تجارت کا نظام بناؤ. مگر بنائے کون؟ ہمارے ہاں تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے فرصت نہیں ہے کہ یہ تجارت کر رہا تو کیوں کر رہا، اس میں بھی کروں گا. اور اگر وہ کوئی راستہ نہیں دیتا تو جا کے مخبری کر دیتا ہے. یہ ہے ہمارے یہاں کا نظام، یہ ہے ہمارے یہاں کا سسٹم. ہم اسلام کے سسٹم کے خلاف جب چلیں گے تو یاد رکھو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. وہی ہوگا جو ہوا. جب تم اسلام کے سسٹم کے خلاف اور اسلام کے نظام کے خلاف، اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے، جو بزنس کا ایک نظام دیا ہے، اس کو جب ہم فالو نہیں کریں گے اور اس طریقہ کار کو جب ہم اختیار نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، جو اخبار میں سرخیوں میں آ رہا ہے. بڑی غیرت اور شرم کی بات ہے، دین مر جانے کی بات ہے، دینداروں کی بستی. اور پھر ایسا کام پوری دنیا میں بدنام ہو کر کے رکھ دیا. چند لوگوں نے پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے. یہ تمہارا سسٹم ہے، یہ تمہارا نظام ہے تجارت کا. تم اس طریقے سے تجارت کرتے ہو، اپنی عزت کو بیچتے ہو، اپنی جان پر کھیلتے ہو. ارے دنیا میں کوئی تجارت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اس تجارت کی خاطر مر جائے، اپنے آپ کو فنا کر دے؟ یہ ناجائز ہے کہ اپنے آپ کو آدمی فنا کر رہا ہے، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہا ہے اور تجارت کر رہا ہے. یہ کون سی تجارت ہے؟ اس کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کرو، دیکھو تجارت کوئی بری چیز نہیں ہے. تجارت تاجر کے متعلق تو ترمذی میں روایت ہے، اٹھا کر دیکھ لو. ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تاجر جو اپنی تجارت میں امانت داری، صداقت، ان چیزوں کو ملحوظ رکھے گا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے ساتھ قیامت میں اس کا حشر ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے تجارت کی. تو تجارت کوئی بری چیز نہیں ہے، بزنس کوئی بری چیز نہیں ہے. بزنس کرو، اچھی بات ہے، لیکن شریعت کے قانون کے خلاف نہ ہو اور ملک کے قانون کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہیے.
ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک نے اگر کسی چیز کو اسمگلنگ قرار دے دیا تو وہ شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے. جب شریعت نے منع کر دیا اور ہمارا ملک کے قانون بھی اس کو منع کرتا ہے تو ہمیں اس کام کو نہیں کرنا ہے. پھر کر رہے ہیں, جان پر کھیل رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. میڈیا میں خوب نشر ہو رہا ہے, اخبارات میں ہیڈنگ لگائی جا رہی ہے. تو پھر ہماری داستان اس طرح لکھی جائے گی. یہ ہے دینداروں کی بستی کا حال. جی یہ دینداروں کی بستی کا حال ہے. تو اس لیے دوستو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے یہاں سرخ روی حاصل ہو. جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر چلے گئے. قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہیں, عرفات کا میدان ہے, صحابہ کرام ایک جم غفیر کی تعداد میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا جس کو خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے. ایک بلیغ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی اور اس میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا تم کامیاب رہو گے, تم بامراد رہو گے, کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. اگر تم نے ان دونوں چیزوں پر عمل کیا اور اگر تم نے دونوں کو چھوڑ دیا, دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا, پہلے ذلت میں جا پڑو گے, ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی. اس صورت میں وہ دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا طریقہ. تو آقا نے کیا فرمایا؟ تم قرآن سے وابستہ رہنا اور میرے طریق سے وابستہ رہنا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی تم کامیاب رہو گے. اور اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا, میرے طریقے کو چھوڑ دیا, دونوں کو چھوڑ دیا, دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا تو ناکام ہو جاؤ گے. ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی. آج ذلت ہمارا مقدر بن چکی اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا, ہم نے آپ کی سیرت کو چھوڑا, ہم نے آپ کے اصول کو چھوڑا, ہم نے آپ کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا تو ہم آج تیرے ذلت میں جا پڑے ہیں. ہمارا مقدر بن گئی ہے. جگہ جگہ آج مسلمان کو ستایا جا رہا ہے, مصائب اور آلام کا شکار ہے. آج کیوں ہے شکار؟ غور کرو کیوں ہے شکار؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, آقا کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. جب تم اللہ کی نہیں مانو گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بغاوت کرو گے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اور یاد رکھو اگر ہم اب بھی نہ سدھرے, ہم نے اپنے اخلاق کو نہ سدھارا, اپنے معاشرے کو نہ سدھارا, ہم نے اپنے معاشرے کو, معاشیات کو, بزنس کو نہ سدھارا تو یاد رکھو آنے والا کل اس سے برا ہوگا. جو آج ہے, جو آج سلوک کیا جا رہا ہے, جو آج تمہارے ساتھ برتاؤ ہے, جو آج تمہارے ساتھ معاملات ہے, اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اور تم صحیح ڈگر پر نہیں آئے تو یاد رکھو آنے والا کل تمہارے حق میں اس سے برا ہوگا. تم اور مصائب کی چکی میں پستے رہو گے. آلام کا سامنا تمہیں ہوگا اگر تم نے اپنے اعمال کو نہ سدھارا اور تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوئے. اس لیے ضرورت ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. چھوڑ دو علائق کو, چھوڑ دو مخلوق کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے. جو خالق ہے اس کی طرف توجہ کر لو. جب تم رب کو راضی کر لو گے, قلبوں کا مالک, دلوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, قلوب اسی کے قبضے میں ہے. جب قلب اس کے قبضے میں ہے, اللہ کو تم راضی کر لو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب کو بدل دے گا, ان کے قلوب کو پلٹ دے گا. آج تمہارے مخالف ہے, کل کو اللہ ان کے قلوب کو تمہارے موافق کر دے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے اپنے معاشرے کو صحیح کرنے کی, اسلامی بنانے کی کوشش کرو, قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کرو, تمہارا اپنا بزنس قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کرو. عجیب حال ہے ہمارے ہاں, جدھر چلے ادھر ہی چل دیے. ارے کوئی بڑھیا سی فیکٹری قائم کرو نا, 200-400 لوگ اس میں کام کرنے والے ہوں, ان کو کچھ روزگار مل جائے.
ان کو بھی کچھ بزنس آپ کے ذریعے سے ملے. کوئی آپ فیکٹری قائم کرو, بڑی سی فیکٹری قائم کرو, قانون کے دائرے میں کرو, شریعت کے دائرے میں کرو, کوئی منع نہیں کرتا. بڑا سے بڑا بزنس کرو, لیکن قانون کے دائرے میں کرو, قانون کے خلاف نہیں. اس کی اجازت نہ مذہب دیتا ہے اور نہ ہمارا ملکی جو قانون ہے جس چیز کی وہ اجازت نہ دے, تو پھر ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. بزنس کرو, کوئی منع نہیں کرتا. صحابہ کرام بہت بڑے بزنس مین. آپ صحابہ کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا ان کا بزنس ہے, لیکن ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. جو شریعت بتاتی طریقہ ہم اس کو اختیار کرنا ہی نہیں چاہتے. ارے بھائی اس کو اختیار کرو, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فائدہ رکھا ہے. تو شریعت کے مطابق جو ہے جب تم بزنس کرو گے اس میں بڑھوتری ہوگی, اور پھر ایسا بزنس کہ تمہارے واسطے سے اور لوگ بھی سیراب ہوتے رہیں, وہ کرو. جو کام کرنے کے ہم وہ نہیں کریں گے. اتنا بڑا ٹانڈا ہمارا, یہاں کی میرے خیال سے 100,000 سے اوپر آبادی ہوگی, ہمارا کوئی اپنا ہاسپٹل نہیں ہے. ہے ہاسپٹل؟ نہیں ہے کوئی. سہارنپور میں جنیوں کا ہاسپٹل ہے, مجبوراً کہنا پڑتا ہے. 2 روپے کی پرچی کٹتی ہے آج بھی. 2 روپے میں جاؤ اور جو چاہے علاج کرا لو. اتنی بڑی بستی, یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں. کیا ہم بنا نہیں سکتے؟ پیسے کی کمی ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پیسے کی کمی نہیں, پیسہ بھی بہت ہے, اللہ نے بہت دے رکھا, لیکن کوئی توجہ نہیں ہے. کوئی ہے انتظام؟ اگر ہر آدمی ہر مہینے, ہر دن نہیں, اگر ہر مہینے 100 روپے اس نیت سے ڈال دے, ایک مہینے میں اگر 1,00,000 فرد ہے مان لیجئے, تو 100 روپے اگر ڈالے گا تو کتنے ہو گئے؟ کتنے روپے ہو گئے؟ 1 کروڑ ہوگا. ایک سال میں اگر 1 سال تک جمع ہوئے کتنے پیسے بن گئے؟ تم کئی کالج بنا سکتے ہو, کئی ہاسپٹل بنا سکتے ہو. آج ہماری بچیاں غیروں کے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں, بے پردہ جا رہی ہیں. وہاں کوئی ان کے ساتھ کچھ بھی کرے, کوئی چھیڑ خانی کرے, کل کو ہم جو ان کے خلاف کھڑے ہو جائے, نہیں, ان کا کوئی قصور نہیں, قصور ہمارا ہے. اتنی بڑی بستی میں ایسا کوئی نظام نہیں. تعجب کی بات ہے, تعجب کی بات ہے. میں نے باہر ملکوں میں دیکھا, چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں اور ایسے فلاحی کام کر رہی ہے کہ بڑی بڑی تنظیمیں نہیں کر سکتی ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام؟ اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں چلے گا. اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں چلے گا کہ کوئی ہمارا اپنا ہاسپٹل ہونا چاہیے جہاں علاج فری ہو, 5 روپے میں علاج ہو, ایکسرا 5 روپے میں کھینچے, دوائیاں 5 روپے میں اس کو ملے, بڑھیا اس کے اندر ڈاکٹرز موجود ہونے چاہیے. بڑھیا ڈاکٹرز کو بلاؤ. دلی میں اپولو میں ڈاکٹر ہیں, فلاں میں ہے, ان سے وقت لیا جائے, ان کو تنخواہ معقول دے کر بلایا جائے کہ ایک دن یہاں آپ کو بیٹھنا, مل جائیں گے. ڈاکٹر کی کوئی کمی نہیں ہے, بناؤ تو ہاسپٹل. اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. ہاں, کھڑے کائیں کے لیے ہوں گے؟ کھڑے کائیں کے لیے؟ ہر برے کام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا, اس کی شادی ہو رہی ہے, اس نے کار دی تھی, میں اس سے بڑھ کر کچھ اور دوں گا برائی کے کام میں. ہم سب کھڑے ہو جائیں گے. تو دوستو, اچھے کام کرو, فلاحی کام کرو. ہمارے ہاں کوئی اچھا اسکول بھی نہیں ہے. بڑھیا اسکول کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے اسکول. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں رہی ہماری. میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے, کل میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا, راستے میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بڑا موبائل لیے ہوئے ہیں, 5-7 بیٹھے ہوئے, 5-7 ایک جگہ بیٹھے ہیں, 5-7 ادھر بیٹھے ہیں, اور وہ موبائل دیکھ رہے ہیں. ان بچوں کی عمریں کیا ہے؟ کیا معاشرہ بنے گا؟ اور ماں باپ خوشی سے دے دیتے ہیں, بچے ضد کرتے ہیں, ماں باپ کے آرام میں خلل واقع ہو رہا. بچے کو موبائل دے دیا کہ بچہ موبائل میں لگ جائے. آپ نے اس کو بگاڑنے کے لیے, اپنی راحت کے لیے, اور بچے کو بگاڑنے کے لیے آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیا. چھوٹے چھوٹے بچے موبائل دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں چلے جاؤ, ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں کا معاشرہ ہے. گالم گلوچ میں کی جا رہی ہے. یہ ہم سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو, اپنی نسل نو کو یہ درس دے رہے ہیں. تو نسل نو یہ کیسے سدھرے گی؟ یہ کیسے تعلیمات اسلامیہ پر کیا اس طرح ہے؟ موبائل کو پکڑا دینا یہ حل ہے؟ تو فلاحی کام کرو. چھوٹی چھوٹی ایک برادری ہے, ایک جگہ شمسی برادری, ایک نظام ہے ان کے اندر.
ان کے ہاں ایک نظام ہے. ہماری اتنی بڑی بستی کوئی نظام نہیں ہے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں, جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے, جو کتاب ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی, اور جو مذہب ہمیں دیا, اس مذہب میں بڑا سسٹم ہے, ایک بہت بڑا سسٹم دیا گیا. لیکن جتنا ہمیں سسٹم دیا گیا اتنے ہی ہم بغیر سسٹم کے. بمبئی میں ایک بہت بڑا پروگرام تھا انجمن اسلام, وہاں ایک بڑی تنظیم ہے, تو ایک غیر مسلم اسٹیج پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ کا ایک ایسا نظام ہے, دنیا میں کسی کے پاس ایسا نظام نہیں ہے, مگر میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان جتنے بھکاری نظر آتے ہیں کوئی اور نظر نہیں آتا, مانگنے والے جتنے مسلمانوں میں کوئی اور نظر نہیں آتے. لیکن ایسا نظام, ایسا سسٹم ہے جو مذہب اسلام نے دیا ہے. اگر وہ سسٹم ایسا سسٹم ہوتے ہوئے پھر ان میں بھکاری کیوں نظر آتا ہے؟ یہ سوال کیا تھا اس نے بھرے اسٹیج پر, ہزاروں لوگ وہاں پر موجود تھے, تو اس کا جواب دیا گیا تھا. لیکن وہ جواب بھی برائے تسلی تھا بس, اور کچھ برائے جواب تھا. کہنے لگا سسٹم تو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم اور ایسا نظام دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تُؤْخَذُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَتُرَدُّ إِلَى الْفُقَرَاءِ, مالداروں سے لو, غربا کا دو. ہم زکوٰۃ اول تو پہلے پوری نہیں نکالتے, نکال بھی رہے ہیں, وہ زکوٰۃ آپ صحیح جگہ آپ اس کا استعمال نہیں کر رہے. تو ان کو جواب یہی دیا گیا کہ یہ نظام ہے, زکوٰۃ تو لی جا رہی ہے لیکن زکوٰۃ مستحق تک پہنچ نہیں رہی ہے. واقعی آپ جو ہے سکھوں میں دیکھیں, یہ بہرے ہیں, ان میں دیکھیں کوئی مانگتا ہوا نہیں ملے گا. کیوں؟ ان کا ایک نظام ہے بیت المال, جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے بیت المال. میں نے خود دیکھا, یعنی ان لوگوں سے میرے بھی تعلقات ہیں, انہوں نے خود بتایا کہ ہمارا دیکھتے ہیں کمزور ہے, تو ہمارا جو بیت المال بنا ہوا ہے اس کو 1 لاکھ روپے دے دیں گے کہ جاؤ کام کرو, بھیک مت مانگنا, کام کرو, اور یہ 1 لاکھ روپے تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کرتے رہنا. وہ اپنے لوگوں کو اس طرح کھڑے کرتے ہیں, اس طرح کھڑے کرتے ہیں کہ ہماری قوم میں کوئی بھکاری نہ رہے. یہ نظام ہے, یہ نظام تو ہمارے ہاں بھی ہے. ہم بھی اپنے ہاں بستی میں اگر ایک وہ بنا لیں, اور جو غریب ہے ان کو پیسہ دیں, ان کو ٹھیلی لگوا دیں کہ تم یہ کاروبار کرو, مانگنا نہیں, کاروبار کرو, کاروبار پر کھڑا کر دو, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہنا واپس. مگر مسئلہ کیا, ہماری قوم کا حال یہ ہے, جس دن بیت المال بنے گا کروڑوں روپے جمع ہوں گے, سب لے کے بھاگ جائیں گے, ہے نا؟ یہ ہے ہماری قوم کا حال. کھا جائیں گے, پی جائیں گے, نام بھی نہیں لیں گے, ڈکار بھی نہیں لیں گے کھا کے اس کو. تو کیسے چلے گا یہ نظام؟ نظام تو واقعی بہت اچھا ہے. اگر ہم چاہیں, ہم اپنے معاشرے کو صالح بنانا چاہیں, اللہ نے ہمیں وہ نظام دیا ہے, لیکن اس کو بنائیں کیسے؟ جو بنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہاں تو ان کے ہاں تو یہ نظام ہے, گوروں کے ہاں, سکھوں کے ہاں, کہ پیسہ دیتے ہیں, کھڑا کر دیتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں, ہے نا, کہ یہ آگے بڑھ رہا, کیوں بڑھ رہا, نیچے اتارو اس کو, جیل بھجوا دو اس کو, ہے نا, ڈلوا دو اس کو, سڑ جائے وہاں, کوئی کام کا نہ رہے. ارے بھائی تعاون کرو, وہ تمہارا تعاون کرے, تم اس کا تعاون کرو. یہ مادہ ہمارے اندر نہیں ہے, ایک دوسرے کی خیر خواہی یہ ہمارا مادہ ہے ہی نہیں. خیر الناس حدیث میں ہے نا, خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے, دوسروں کو فائدہ پہنچائے. لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے یہ مزاج. ہمارے ہاں جو لوگوں کو نقصان پہنچائے وہ بڑے آدمی ہے نا. یہ آدمی کام کر رہا کہ اچھا شام کو جائے گا کہ جی وہاں ایسا ہو رہا, وہاں ایسا ہو رہا, وہ بھی بند ہو گیا. تو ایسا ایک سسٹم بناؤ, سسٹم بناؤ گے تو بنے گا. دیکھو نظام جب بنتا ہے خرابی آتی ہیں, لیکن پھر وہ سدھرتے سدھر جاتا ہے. بناؤ, کھڑے ہو اس کام کے لیے جو اپنے یہاں کے لیے فلاحی کام کرو. میں نے ایک جگہ دیکھا, ایک بینر لگا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوا تھا, ایک تنظیم ہے, مطلب وہ غریبوں میں, فقراء میں اس طرح کام کرتی. تو وہاں بینر لکھا ہوا تھا, مجھے پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی. لکھا ہوا تھا صدقات, زکات جو ہمارے ہاں آپ دے رہے تھے,
ہمارے پورے سال کا جو کوٹا تھا جتنا خرچہ ہے وہ مکمل ہو گیا، اب ہمارے ہاں کوئی نہ دے، دوسری جگہ جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، جتنا بھی آ جائے کمی کم، ہمارا ہاں بینر لگے گا جتنا بھی ہے زکات صدقات ہی دیتے رہو، قیامت کی صبح ہو جائے گی دیتے رہو، کبھی منع کا بینر نہیں لگ سکتا ہے دوستو، ایسا ہے؟ کبھی منع کا بینر لگا ہوا دیکھا آپ نے کہیں کسی مدرسے پہ، کسی تنظیم پر، کہیں کے صاحب ضرورت نہیں ہے، پوری ہو گئی ضرورت، سال کا اسٹاک ہو گیا، جتنا خرچ سال کا ہو گیا، کرنا 10 سال کا بھی جمع ہوگا تو آتا رہے، دوسرے بھائی کا تعاون نہیں کہ بھائی دوسروں کو دے دے، یہ تعاون، یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں۔ وقت غالباً ہو چکا ہے، پورا ہو گیا، اب کئی باتیں تھی، وہ حدیث کا ایک ٹکڑا بھی رہ گیا۔ بہرحال چندے کے متعلق پھر مقرر عرض ہے کہ بہرحال یہ عیدگاہ جو اپنی اضافہ ہوا ہے، یہ ہم سب کا مل جل کر ہم سب کو اس میں حصہ لینا ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے فائدے ہی کے لیے ہے، تو اس لیے اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، جتنا تعاون ہو سکتا ہے تعاون کریں۔ اور بہرحال اور دوسری بات یہ، کچھ لوگ کرتے وہ عنوانات بھی اتنے آ جاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی بیان کرتے، یہ بھی، کہاں تک چیزیں بھی ذہن میں رہتی بعد مرتبہ، اور بیان کرتے وہ بات بھی کچھ اور ذہن میں آتی رہتی ہے۔ اور دوسری بات ایک یہ تھی کہ بھائی یہ جو میلے کا ایک سلسلہ ہے جس میں کروڑ ہر روپیہ ہمارا پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، بچے کو پیسے دیے، ظاہر بات ہے وہ تو ضد کریں گے اور وہاں جا کر کے صرف کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ تو مواقع گناہ ہے، گناہ کے مواقع میں جانا بھی گناہ ہے، لہذا اس کے لیے بھی ہماری جدوجہد ہونی چاہیے، وہ ختم ہو جانا چاہیے، کیوں باقی اب وہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہیں بھائی، اگر ہم چاہیں تو ایک دن میں ختم ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ہم چاہیں، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار، تو اس کے لیے کوشش کرو۔ جب یہ فلاحی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ہم جس کام کے لیے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، اللہ نے چاہا، اللہ کی مدد، جب اللہ کے کام کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ